الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابغض الحلال الى اللہ الطلاق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے معزز و محترم حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مکمل زندگی کا سبق عطا فرمایا ہے. شریعت اسلامیہ نے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو تشنا ہو. انسان کی ہر مسئلے میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک مکمل زندگی کا طریقہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمان اسی قرآن و سنت کا زندگی گزارنے میں پابند بھی ہے. عام طور پر آج دنیا میں ایک جملہ ایسا استعمال کیا جانے لگا جس جملے سے دور کا بھی مسلمان کا کوئی واسطہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ انسان آزاد ہے. انسان آزاد ہے، ٹھیک ہے، وہ غلام نہیں ہے، لیکن وہ زندگی گزارنے میں اپنے طور و طریق میں آزاد ہے. یہ جملہ مسلمانوں کے اعتقاد کو، ان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. خدا کی قسم، مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، اور بغیر قرآن و سنت پر عمل کے مسلمان کو کامیابی اور کامرانی مل بھی نہیں سکتی ہے. عذاب الہی سے بچنے کا راستہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا کسی بھی انسان کے پاس موجود نہیں. اس لیے ہر مسلمان کو اپنی مکمل زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے. انسانی زندگی کے گوشے اور شعبے تو بے شمار ہیں، اور معاشرے کے اعتبار سے بھی بہت سے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جا بھی رہی ہے. لیکن آج مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک بگاڑ اور فساد وہ طلاق کے تعلق سے بھی ہے. عام طور پر مسلمانوں کو طریقہ تعلیم اور طریقہ طلاق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے افراط و تفریط میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے دو رشتے عطا فرمائے ہیں، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اس مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نسب کو بنایا ہے، ایک خونی رشتہ کہلاتا ہے، اور دوسرے سہرا سسرالی رشتہ بنایا ہے. نسب کا رشتہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے کیا ہے، خود جوڑا ہے، اس میں کسی انسان کا
اپنا کوئی دخل نہیں ہے. ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا. انسان اپنی مرضی سے کسی کو اپنی ماں نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتا خونی اعتبار سے، اپنی مرضی سے کسی کو اپنا باپ نہیں بنا سکتا. یہ رشتہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا ہے بغیر کسی انسان کے اختیار کے. لہذا یہ رشتہ ایسا ہے جو اللہ نے جوڑا ہے، اب اس انسان کو اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑ دے. انسان لاکھ کہتا رہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، وہ رہے گا. کروڑ دفعہ کہے تو میری بہن نہیں ہے، وہ بہن ہوگی. ماں کا انکار کرتا رہے مگر وہ ماں ہی رہے گی. باپ اولاد کا انکار کرتا رہے وہ اسی کی اولاد ہوگی. تو جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے اس کو جوڑنے کے بعد توڑنے کا انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا، اور اس کے توڑنے سے وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے. دوسرا رشتہ ہے سسرالی رشتہ. یہ ایسا رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے جوڑتا ہے. وہ عورت جو اس کے لیے حلال ہے اس سے نکاح کر کے اپنا رشتہ قائم کر لیتا ہے. تو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے جس کو انسان اپنے اختیار سے جوڑتا ہے. اب اس کو توڑنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے. اس سسرالی رشتے کو انسان نے جوڑا ہے، اب طلاق کے ذریعے سے اسے توڑا بھی جا سکتا ہے. تو جو رشتہ اللہ نے خود جوڑا ہے اسے انسان توڑ نہیں سکتا، اور جس رشتے کو انسان خود جوڑتا ہے اسے توڑنے کا اختیار بھی انسان کو دیا گیا ہے. اسی عنوان پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعلیم دی ہے. انکحوا الایام منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نکاح کرو. ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری سنت یعنی پیغمبروں کی سنت وہ نکاح کرنا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نکاح کی سنت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک طویل روایت ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس آدمی نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن و حدیث میں بے شمار آیات و روایات ہیں جن میں انسان کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر نکاح کے بعد یہ رشتہ مضبوط رہے، یہ رشتہ پائیدار اور ہمیشہ باقی رہے، اس کے لیے بھی قوانین و ضوابط اللہ کی جانب سے مکمل طور پر بنائے گئے ہیں. جہاں کہیں بھی اس رشتے کے ٹوٹنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائیں، جب انسان کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس بچے کے دودھ چھڑانے کا جو مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اور شوہر اور بیوی کو یہ حکم دیا ہے کہ دونوں آپس کے مشورے سے اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں. یہ نہیں کہ بغیر شوہر سے معلوم کہ عورت نے چھوڑا دیا، یا بغیر عورت کے مشورے کے مرد اس سے چھڑوانا شروع کر دے، بلکہ فرما کے مشورے سے کام کرو. تو بچے کے سلسلے میں بھی جھگڑا ہو سکتا تھا، فساد ہو سکتا تھا. دودھ چھڑانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ مضبوط اور قائم رہے تو دودھ چھڑانے کے سلسلے میں بھی دونوں کو رضامندی کے ساتھ اور باہم مشورے سے کام کرنے کا حکم فرمایا گیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف، کہ تم بہترین طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت میں دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے اور فریضہ خدا بندی بھی ہے.
تو کون بول رہا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیت کریمہ میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس رشتے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ یہ پائیدار رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل گھرانہ کے سلسلے میں بہتر ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا، وہ عام مخلوق کے بارے میں کیا خاک بہتر ہو سکتا ہے۔ جو بیوی اپنا تمام گھر بار، اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کو چھوڑ کر آ گئی، اور پھر صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کی خدمت بھی کرتی ہے، کھانے کا کپڑوں کا مکمل انتظام کرتی ہے، بچوں کی پرورش اور شوہر کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اگر شوہر اور مرد اسی کے ساتھ بہتر تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا تو وہ دوسرے کے ساتھ کیا بہتر رکھ سکتا ہے؟ ایسے انسان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی خیر کی، صلاح کی۔ تو آیت و روایت میں نکاح کرنے کے بعد رشتہ ہمیشہ باقی رہے، مضبوط رہے، یہ قرآن و سنت کا اصل منشا اور مقصود ہے۔ البتہ بعض مرتبہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات کو لے کر ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ذرا سی بات پر جب انسان صحیح طور پر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ دو خاندانوں کے درمیان بڑی لڑائی اور بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے ناگزیر حالات میں جب آپس میں رنجش بڑھ گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ذرا سا جھگڑا ہو جائے، طلاق دے دی جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بات بات پر طلاقیں دی جانے لگیں۔ طلاق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار قانون بنایا ہے، وہ آپ تھوڑا تصور کریں اور سوچیں اور سمجھیں اس قانون الہی کو، اور تھوڑا متوجہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، کہ وہ تمہارے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپس میں بگاڑ ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، یا کسی معمولی سی بات کی وجہ سے انتشار ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اگر بیوی سے شوہر ناراض ہو جائے کسی بات پر نافرمانی کی وجہ سے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عورت کے ساتھ 3 طریقے کے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ، کہ عورتوں کو سمجھاؤ، اگر پیار سے سمجھایا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ وہیں سلجھ جائے گا اور آگے طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ یہ قرآنی جملے ہیں، قرآنی ارشادات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی بگاڑ پر طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا قانون بنایا ہے، مسلمان اس سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ زندگی میں عمل بھی نہیں کر پاتا اور ڈائریکٹ ذرا سی بات پر طلاق پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن قانون الہی آپ دیکھیں کہ اگر عورت سے کوئی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ، مردوں کو اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، انہیں نصیحت کریں۔ اور نصیحت کے سلسلے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو نصیحت کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے سامنے آیات قرآنی بیان کی جائیں، احادیث بیان کی جائیں،
اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ وہی حل ہو جائے گا. اور جو لوگ سمجھاتے ہیں اپنے گھر میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ مسئلہ سلجھ جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ اگر عورت کو سمجھایا گیا اور سمجھانے کے بعد بھی بات سمجھ میں نہ آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو، ان کا بستر الگ کر دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر علیحدہ نہیں کرنا، اس سے اور زیادہ بگاڑ کا اندیشہ ہے. مکان ایک رہے گا لیکن بستر الگ کر دیا جائے گا. آپ ہنسنے والی بات نہ سمجھیں، یہ قرآن کا فرمان ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ انہیں بستروں کے اندر علیحدہ اور تنہا چھوڑ دیا جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے عورتوں کی اصلاح کا. اس طریقے سے بھی عورتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور امید ہے کہ وہ نافرمانی چھوڑ کر شوہر کی تابع دار اور فرما بردار بن جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا نصیحت کرنا، دوسرے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ کہ اگر بستروں میں تنہا چھوڑنے کے بعد بھی وہ اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہلکی سی مار مارو، یعنی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ تمہیں چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج جب ہاتھ چھوڑا جاتا ہے سب سے پہلے منہ پر ہی تماچا مارا جاتا ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نہ کسی بچے کو آپ چہرے پر مار سکتے ہیں اور نہ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے. چہرے پر مارنا وہ حرام ہے. ایسے ہی رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ جب مارا جائے تو اتنا سخت نہ مارا جائے کہ اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یا ہڈی ٹوٹ جائے، وہ جہاد نہیں ہے گھر میں کہ آپ لٹ اٹھا کر یہ تلوار اٹھا کر لائیں. بہت سے جہالت کے روزمرہ کے مشاہدے ہیں، ذرا سی بات پر بہت بڑا لٹ جو بڑی اژدہا کو مارنے کے لیے ہوتا ہے وہ بیوی پر استعمال کیا جاتا ہے. آپ تصور کریں آپ کی بہن بھی کسی کے یہاں ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا آپ کی رگوں کا خون خاموش رہے گا؟ ہرگز نہیں رہ سکتا. تو جو آپ کے گھر میں ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بھتیجی اور بھانجی ہے. تو اس لیے رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اس قدر نہ مارا جائے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر نشان پڑ جائیں. بس ہلکی سی تنبیہ کرنے کا انسان کو حکم دیا گیا ہے. اور بعض مفسرین آیت کریمہ کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں مارا جائے تو مسواک سے مارا جائے. لیکن مسواک ہمارے پاس ہوتی نہیں، لٹ سب کے پاس ہے. جو رسول اللہ کی سنت مسواک ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب آپ بتائیں جب مسواک سے ماریں گے تو نشان بھی نہیں پڑے گا اور ہڈی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو یہ تین طریقے عورت کی اصلاح کے بتائے گئے ہیں. اِذُوهُنَّ انہیں نصیحت کی جائے، انہیں بستروں میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور تیسرا نمبر ہے ہلکی سی مار ماری جائے، تنبیہ کی جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں معاملہ سدھر جائے گا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فرما بردار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو انہیں مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو کہ اس بہانے کو تلاش کر کے ان پر ہاتھ اٹھایا جائے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تبارک و تعالی بلند و والا ہیں اور آپ کی شان بھی اعلیٰ اور بڑی ہے. جب یہ تین طریقے بیوی کے سلسلے میں انسان اپنا چکا اور بیوی اب بھی نافرمانی کرتی ہے، اب بھی اس کی جانب سے اطاعت کا کوئی لائحہ عمل نہیں طے ہو پایا ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، غور سے سنیں کیا قانون ہے قرآن کریم کا.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ فرماتے کہ اگر تم خوف کرو انتشار کا، جھگڑے کا، فساد کا، تو پھر ایک حکم بناؤ عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک حکم بناؤ مرد کے گھر والوں میں سے۔ یہ دوسرا قانون دیا گیا کہ جب شوہر اسے نہیں سمجھا پایا، اب ایک آدمی شوہر کے خاندان کا لیا جائے اور ایک آدمی بیوی کے خاندان کا لیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا کتنا بہترین انداز ہے۔ یہ نہیں فرما کہ اس کے لیے ایک دم عام پنچایت بلا دی جائے، یہ فرما کہ گھر والا ایک مرد کا ہو اور ایک آدمی بیوی کے گھر کا ہو، تاکہ گھر کا مسئلہ گھر ہی کے اندر سلجھ جائے، باہر تک اس کی نوبت نہ پہنچے۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ باہر کے لوگوں کا اس کا علم نہ ہو، اور گھر کا معاملہ گھر ہی میں اصلاح پذیر ہو جائے۔ یہ شریعت نے ضابطہ اور قانون بنایا ہے، کیونکہ عام طور پر جب گھر سے بات باہر چلی جاتی ہے تو پھر معاملہ معمولی سا بھی بڑا طویل ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر بہت بڑا فساد بن کر ہو جاتا ہے۔ گھر سے باہر جب کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو بہت سے افراد اس معمولی سے جھگڑے کی وجہ بنا کر اپنی خاندانی دشمنیاں نکالنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ، وہ ادھر پن لگائے گا، دوسرا ادھر لگائے گا، اور اتنا بڑا فساد برپا کر دیا جائے گا کہ پھر ان کے درمیان صلح ہو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قانون الہی یہ ہے کہ حکم بنایا جائے ایک مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ حکم استعمال کیا ہے۔ لفظ حکم میں اشارہ فرما دیا کہ جس آدمی کو اصلاح کے لیے چنا جا رہا ہے وہ انسان ذی علم بھی ہونا چاہیے اور دیانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی چلتے پھرتے کو کہ خاندان کا کسی آدمی کو بھی اگر حکم بنا دیا جائے گا، وہ خود سمجھانا نہیں جانتا، خود دوسروں کی اصلاح نہیں کرنا جانتا، وہ کیا خاک اصلاح کر پائے گا؟ یا وہ خود انسان خود بددیانت ہے تو ان کے درمیان کیا صلح کرا پائے گا؟ تو حکم یہ کہ ایسا لفظ ہے جس میں اشارہ کر دیا گیا کہ اس آدمی کے اندر سمجھانے کا اور صلح کرانے کا مادہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر عقل و شعور بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر علم اور دیانت بھی ہونی چاہیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اللہ فرماتے کہ اگر وہ دونوں آدمی اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کرا دیں گے، ان کے درمیان اصلاح ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ سے کہ جو صلح کرانے والے افراد ہیں اور صلح کرا رہے ہیں لیکن صلح پھر بھی نہیں ہو پائی، تو کہیں نہ کہیں ان دونوں آدمیوں کے اخلاص میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہوئی ہے، ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں بگاڑ اور فساد ہے، ورنہ اللہ نے بالکل قانون بنا دیا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، صلح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت کرا دیں گے۔ یہ ہے قانون الہی طلاق سے پہلے۔ جو ہم ڈائریکٹ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بگاڑ اور فساد ہے امت کے درمیان۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون سے مسلمان واقف نہیں ہوتا۔ اور مجھے شاید میرا گمان غلط نہ ہو، یہ قرآنی قانون آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ جو احکامات ہیں معلوم نہیں ہیں، اور یہ احکامات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اگر بگاڑ پر یہ طریقہ اپنایا جائے جو قرآن نے بیان کیا ہے پھر انسان طلاق تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب قرآن کے پہلے کے جو مراحل ہیں اور جو قرآن نے مسلمان کو گھر چلانے کا طریقہ بتایا ہے اور گھر میں جھگڑے کی صورت میں صلح کا جو طریقہ بتایا ہے، جب مسلمان اسے چھوڑ دیتا ہے اب ظاہر سی بات ہے فساد کے علاوہ اور گھر ٹوٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب شوہر اور بیوی کے درمیان یہ دونوں منصف آدمی بھی انصاف نہ کرا سکیں، ان کے درمیان صلح نہ کرا سکیں، اور وہ حالات ایسے سمجھیں کہ اب ان کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی یا ان دونوں کا آپس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا،
تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت مجبوری کی حالت میں کہ نہ شوہر سمجھا پایا، نہ شوہر اور بیوی کے گھر والے انہیں سمجھا پائے، ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو پایا، اب ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ بندہ طلاق دے دے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ تو پہلے اصلاح کا طریقہ، صلح کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب کہیں بات ٹکتی نہیں ہے اور صلح کسی طور پر ہوتی نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں رہیں گے تو روزانہ کا فساد رہے گا، شوہر کی زندگی بھی تباہ رہے گی اور عورت کی زندگی بھی تباہ رہے گی۔ اب ایسے نامناسب حالات میں، سخت فساد کی حالت میں شریعت اسلامیہ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ اسلام میں طریقہ تعلیم کیا ہے طلاق کے سلسلے میں، اور یہ طلاق کا قانون کیوں بنایا گیا ہے، عام مختصر طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا قوانین ہیں۔ عام طور پر دنیا میں آسمانی کتابوں کو ماننے والے موجود ہیں، جن میں یہود ہیں، نصارہ ہیں اور تیسرے مسلمان ہیں۔ زبور کے ماننے والے چند افراد ہوں گے۔ یہی تین بڑی اقوام ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ جو اور مذہب ہیں ان کا آسمانی مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب یہود کے اندر طلاق موجود تھی، لیکن طلاق دینے کے بعد اگر عورت نے کسی دوسری جگہ نکاح کر لیا تو اب وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے، اب اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے یا دوسرا شوہر مر جائے تب بھی پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مذہب عیسائیت میں طلاق سرے سے ہے ہی نہیں، بس وہاں جب نکاح ہو گیا اب چاہے آپس میں ان کا نباہ نہ ہو پائے، آپس میں کتنی دشمنی ہو جائے، طلاق کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ لیکن مجبور ہو کر عیسائیوں کو طلاق کا طریقہ اپنے اندر داخل کرنا پڑا، لیکن اصل مذہب میں طریقہ نہیں تھا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی طلاق دے اور پھر طلاق دینے کے بعد وہ شوہر کسی دوسری عورت سے نکاح کرے تو وہ زنا کرنے والا ہے۔ یہ طلاق ملنے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرے تو وہ زنا کرنے والی ہے، تو طلاق ہے ہی نہیں عیسائیت میں۔ اسی طرح ہنود ہیں، ہمارے یہاں انہی کی تعداد زیادہ ہے، ان کے یہاں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن مجبوراً بنانا پڑا، اور پھر جنوب ہندوستان میں یہ طریقہ زیادہ رائج ہوا۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے دین کے پابند ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا مکمل نظام رکھا ہے۔ نکاح کا قانون بنایا گیا، پھر وہ نکاح مضبوط رہے اور شوہر بیوی پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے، قوانین بنائے گئے۔ لیکن اگر جھگڑا ہو جائے پھر جھگڑے کو ختم کرنے کا قانون بنایا گیا، لیکن جھگڑا ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد طلاق کی اجازت دی گئی۔ لیکن طلاق کی اجازت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ حلال چیزوں میں اس سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، اتنی طلاق۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی سخت مجبوری کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کتنا سخت جملہ رسول اکرم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اب ذرا سی بات ہوتی کہ دے طلاق، دے طلاق، بہت سی عورتیں اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ ذرا سی بات پر طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب حدیث سنیں رسول اللہ، جنت کی خوشبو 500 سال پہلے کی مسافت پر انسان ہوگا، 500 سال کی دوری پر ہوگا، جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ لیکن جو عورت بغیر کسی سخت مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے
تو یاد رکھیے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اب ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب طلاق نہیں مل پاتی، جدائی نہیں ہوتی، تو پھر شوہر پر الزام لگا کر طلاق لی جاتی ہے. بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو الزام لگایا گیا وہ سرے سے غلط ٹھہرا، تعلیمات نہیں ہیں. اب کتنی سخت وعید ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ شیطان اپنے نمائندوں سے معلوم کرتا ہے کہ تم نے کیا فساد برپا کیا. ایک کہتا ہے کہ میں نے زنا کرا دیا، قتل کرا دیا، میں نے چوری کرا دی. تو شیطان کہے تم نے کچھ نہیں کیا. اور جب وہ آتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کراتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام انجام دیا ہے. کھڑا ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور خوشی میں ناچنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ جب بندہ طلاق دیتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. اب طلاق یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے اور طلاق سے شیطان خوش ہو جاتا ہے. اب جو آدمی نہ حدیث کو اپنے تصور میں رکھے گا، اپنے ذہن میں رکھے گا، تو امید ہے کہ وہ انسان طلاق تک نہیں پہنچے گا. لیکن یہ آیات، یہ روایات رسول اللہ کی معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے انسان اسے آسان کا مسئلہ سمجھتا ہے اور ذرا سی بات پر طلاق دے دیتا ہے. نمک کم ہو گیا تب طلاق، زیادہ ہو گیا تو طلاق، معمولی معمولی باتوں پر. اسی طرح عورتیں معمولی معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہیں. آپ حیران ہوں گے، ایسے ایسے واقعات اخباروں کے ذریعے سے رونما ہوئے کہ آپ کو ہنسی آئے گی. عدالت میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے، اور جب اس سے وجہ معلوم کی کہ طلاق کیوں چاہتی ہے تو اس نے کہا میرا شوہر میری بلی سے پیار نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. ایک عورت نے اس وجہ سے طلاق کا مطالبہ کیا کہ دسترخوان پر میرے شوہر نے پہلے اپنے منہ کے اندر لقمہ رکھ لیا. اسی بات پر طلاق کا مطالبہ. یہ خبریں ہیں روزمرہ کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے، اور بغیر کسی سخت مجبوری کے جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بغیر طلاق کے کوئی چارہ نہیں ہوتا. بہت سے کیس اس طرح کے آتے ہیں، شوہر بھی رکھنا نہیں چاہتا اور عورت بھی رہنا نہیں چاہتی، تو اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طلاق کا قانون بھی شریعت اسلامیہ میں رکھا گیا ہے. اور جن مذہب میں قانون نہیں ہے، چونکہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی طلاق کا قانون بنانے پر مجبور ہوئے ہیں. اب جب نوبت طلاق تک پہنچی گئی، شوہر بیوی کے درمیان صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، اور ان کا ایک ساتھ رہنا دشمنی کے ساتھ رہنا ہوگا، فساد کے ساتھ رہنا ہوگا، زندگی ان کی اجیرن بن جائے گی، اور بہتری دونوں کی جدائی ہی میں ہے. تو ایسے وقت شریعت اسلامیہ نے طلاق کی اجازت دی، اور طلاق کی اجازت کس طریقے پر دی، وہ قانون کیا ہے، اب آپ اس کو سمجھیں. نیند آ جائے تو بتا دینا. بیدار ہیں؟ ٹھیک، ہاں تو متوجہ رہیں تھوڑا. یہ مسائل سمجھنے کے ہیں. نمبر 1، حیض کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے. جب عورت ماہواری کی حالت میں ہو تو ماہواری کی حالت میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر طلاق دے دی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے طریقے کے خلاف طلاق دی ہے، اپنی بیوی سے رجوع کرو. ایک طلاق دی تھی.
چنانچہ انہوں نے رجوع کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر واقع نہ ہوتی تو انہیں واپسی کا اور رجوع کا اختیار نہ دیا جاتا. رجوع کہتے ہیں پھر نکاح کو برقرار رکھنا، تعلق پھر سے جوڑ لینا. اس کی آگے صورتیں ہیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا. دوسری بات کہ طلاق جب دی جائے گی تو پاکی کی حالت میں دی جائے گی. لعدتہن واحصوا العدہ، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، کہ جب تم طلاق دو تو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. تو یہاں جو قانون ہے اس کی پہلے تشریح کا بھی آپ سمجھے کہ ہمیں طلاق کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ایسی سخت مجبوری کی حالت میں قوانین ہے کہ جہاں شوہر بیوی کا ساتھ رہنا مشکل اور دشوار مسئلہ بن گیا ہو، تو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی. لیکن پاکی کی حالت بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ملے نہ ہوں. ماہواری کی حالت ختم ہو گئی، عورت پاک ہو گئی ہے. اس پاکی کی حالت میں اگر شوہر اور بیوی نے ملاقات کی ہے تو اس پاکی کی حالت میں بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. وجہ کیا ہے کہ جس پاکی کی حالت میں دونوں نے ملاقات کی ہے تو ہو سکتا ہے حمل قرار پا گیا ہو. اب ایسی حالت میں جب طلاق دی جائے گی تو عورت کی عدت 9 مہینے تک ہو جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے اس کی عدت لمبی ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس پاکی کی حالت میں شوہر نے ہم بستری کر لی ہے، شوہر بیوی نے ملاقات کر لی ہے، تو ایسے طہر کے اندر بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. تو حیض کی حالت میں بھی دینا ناجائز ہے، اور جس پاکی کی حالت میں صحبت کی گئی ہے اس میں بھی طلاق دینا ناجائز ہے. تو ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں شوہر اور بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو، ایسی حالت میں طلاق دی جائے گی. سمجھ گئے؟ اتنا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سورے نہیں جی آیا نہیں، اچھا کیا. اب دوسرا مسئلہ سمجھیں. جب طلاق دی جائے گی تو شریعت نے 3 درجے بتائے ہیں، جن میں 2 طریقے صحیح ہیں اور ایک طریقہ غلط ہے، گناہ ہے. نمبر 1 طلاق احسن، جو بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ جس پاکی کی حالت میں ملاقات نہ ہو پائی ہو اس میں ایک طلاق دے دی جائے. کتنی؟ صرف ایک طلاق. عام طور پر جب پنچایت کے ذریعے جب فیصلے کرائے جاتے ہیں تو تینوں کرائی جاتی ہیں. یہ قانون اور یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے. صرف ایک طلاق دے دی جائے. اب جب عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی تو نکاح اسی ایک طلاق کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا. اب عورت کو اجازت ہوگی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بغیر کسی حلالے کے نکاح ہو جائے گا. اور دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیے تو دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ کتنا شاندار قانون ہے، ایک طلاق. اب حلالات غیر مسلموں کی جانب سے اس پر بہت بڑے اعتراضات ہیں. میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کروں گا اگر آپ بیدار رہے تو، اور اگر اونگنے لگے پھر نہیں، پھر چھوڑ دیا جائے گا. بعد میں معلوم کریں، میں تھوڑی عرض کر رہا ہوں. ہاں تھوڑی بعد میں انشاءاللہ سوالات بعد میں رکھے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا سوال آ جائے، نہیں آئے گا تو پھر ابھی شروع ہوا ہے. تو ایک طلاق پاکی کی حالت میں جس میں صحبت نہ کی گئی ہو دے دی جائے. اب اس ایک طلاق کے بعد